أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میرے پیارے سے اہل القرآن؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، صحت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تحفوں میں سے ایک بہت بڑا تحفہ ایمان کا تحفہ ہے۔ ایمان صرف کہنے کی بات نہیں بلکہ عمل کا نام ہے، اور جیسے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے ناموں کا علم ہوتا جاتا ہے، انسان کا ایمان تقویت پاتا جاتا ہے، اور اس کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اس کی رب کتنی بڑی ذات ہے، اور حقیقی مالک، اس کا حقیقی آقا صرف اللہ رب العزت ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اس کی توفیق سے جس پیارے نام کے بارے میں ہم جانیں گے، اس نام کو سننے کے بعد ایک جو کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ اس کے مطلب سے بالکل مختلف ہے۔ جیسے الجبار کے اسم مبارک کو جب ہم نے جانا تو سننے سے لگتا تھا کہ یہ بہت سخت اسم ہوگا، لیکن جانا تو پہچانا کہ یہ تو دلوں کو جوڑنے والا ہے۔ اور پھر جب یا جبار کہہ کے اللہ سے دعا کی کہ میرے دل کو جوڑ دے، تو اس اسم کی خوبصورت رزلٹس بھی میں نے دیکھے۔ آج ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیارے نام القہار کے بارے میں جانیں گے، اور یہ جانیں گے کہ یہ سننے میں کتنا ڈفرینٹ لگتا ہے اور اس کا مطلب کتنا مختلف ہے اور کتنا پیارا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ القہار ہم سے راضی ہو جائے، آئیے آج کی نشست کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنا علما، ربی زدنا علما، ربی زدنا علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ القہار، القہار کو جب ہم سنتے ہیں تو میں چاہوں گی کہ ذرا اپنے دل اور دماغ پہ تھوڑا غور کیجئے اور سوچئے کہ میرے ذہن میں القہار بولنے سے کیا ایفیکٹ آتا ہے۔ اور اب جب ہم اس کا انشاءاللہ مطلب جانیں گے تو آخر میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ کیسے ہمارے دلوں کی اور کیسے ہمارے دماغ کی کیفیت بدلے گی۔ القہار کا روٹ ورڈ ہے قوف ہا رو، اور القہار کے لغوی معنی ہے سب کو اپنے قابو میں رکھنے والا۔ آئیے اب اسم مبارک القہار کے اصطلاحی معنی دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء گرامی میں لفظ القہار ہے، اردو زبان کا قہار نہیں۔ عربی زبان میں قہار کے معنی ہے غلبہ پانے والا، یعنی جو ہر چیز پر غالب ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے سامنے ہر چیز مغلوب ہے اور وہ ہر چیز پر غالب ہے۔ اس اسم مبارک کے تحت تین تعریفیں زیادہ تر ذکر کی جاتی ہیں۔ القہار وہ ذات ہے کہ دنیا کی ہر چیز اس کے غلبے اور قدرت کے تحت ہے، یعنی ہر موجود اس کے زیر تصرف اور زیر قدرت ہے، اور اس کے قبضے میں ہونے کی وجہ سے بے بس اور بے اختیار ہے، جو القہار اس سے چاہے کروا دے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر غالب ہے، یعنی اللہ رب العزت وہ ذات ہے جس کے سامنے تمام گردنیں جھک جاتی ہیں اور بڑے بڑے جابر لوگ تابع دار اور دب جاتے ہیں، اور اس کے سامنے چہرے نیچے ہو جاتے ہیں۔ ہر چیز پر وہ غالب ہے اور تمام مخلوقات اس کی تابع فرمان ہیں، اور اس کی عظمت، جلال، بڑائی، بلندی کی وجہ سے تمام مخلوق اس کے سامنے عاجز اور بے بس ہے۔ اتنی خوبصورت تعریف سن کے
دل میں بڑی سخت شرمندگی محسوس ہوئی کہ القہار وہ ذات ہے کہ جس کے سامنے تمام گردنیں جھکی ہوئی ہیں، اور آج ایک انسان جو مسلمان ہے لیکن نام کا مسلمان ہے، وہ اپنی خواہشات کو اس کے آگے نہیں جھکا سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ القہار وہ ذات ہے جس کے دبدبے اور غلبے کے سامنے ساری مخلوق کے دبدبے ختم ہو جاتے ہیں، جس کے جلال اور عظمت کے مقابلے میں ساری مخلوق کی قوتیں نیست و نابود ہو جاتی ہیں۔ قہار کے معنی ظالم نہیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں کوئی ایسا نام نہیں ہے جو عذاب پر دلالت کرتا ہو۔ سارے اسماء گرامی رحمت پر دلالت کرتے ہیں، یا ربوبیت پر دلالت کرتے ہیں، یا قدرت پر دلالت کرتے ہیں، لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے اسماء حسنہ میں سے کوئی نام ایسا نہیں ہے جو عذاب پر دلالت کرنے والا ہو، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اصل صفت رحمت کی ہے۔ وہ اپنے بندوں پر رحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ کریم ہے۔ ہاں، جب بندے حد سے گزر جائیں تو پھر بے شک اس کا غضب بھی نازل ہوتا ہے، اس کا عذاب بھی برحق ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی بہت سی آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفات بیان کی گئی ہیں اور جو اسماء حسنہ سے موسوم ہیں، ان میں عذاب کا ذکر صراحتاً موجود نہیں۔ القہار ایک ہی غالب ہے، القہار بہت غلبے والا۔ یہ نام قرآن کریم میں 6 مقامات پر آیا ہے، اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ سب جگہ واحد اکیلے ہونے کی صفت کے ساتھ آیا ہے۔ اسم القہار کا پہلا مقام ہمیں سورہ یوسف کی آیت نمبر 39 میں ملتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب قید خانے میں اپنے ساتھیوں کو توحید کی دعوت دی تو اس طرح سوال کیا، یا صاحبی السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، کیا بہت سے متفرق رب بہتر ہیں، یا وہ ایک اللہ جس کا اقتدار سب پر چھایا ہوا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان قیدیوں سے سوال کیا کہ اچھا تم ہی بتلاؤ کہ انسان بہت سے پروردگاروں کا پرستار ہو، یہ بہتر ہے، یا یہ کہ صرف اللہ کا بندہ بنے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے عقلی طور پر اپنے ساتھیوں کو فکر مند کیا تاکہ وہ غور کریں کہ جو شرک میں وہ لگے ہوئے ہیں یہ عقل کے بھی خلاف ہے۔ آپ نے ان سے فرمایا، اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، تم ہی بتاؤ، یہ جو تم نے بہت سے معبود الگ الگ تجویز کر رکھے ہیں، ان سب کی عبادت کرنا ٹھیک ہے، یا صرف معبود حقیقی وحدہ لا شریک لہ ہی کی عبادت میں مشغول رہنا ٹھیک ہے؟ آج انسان جو بہت انٹلیکچوئل بنتا ہے، جو انسان سمجھتا ہے کہ وہ بہت عقل مند ہے، اسے بھی خود سے سوال کرنا چاہیے کہ در در جا کے مختلف لوگوں کے سامنے، اللہ کی مخلوق کے سامنے ماتھا ٹیکنا ٹھیک ہے، یا پھر صرف ایک القہار کا دامن تھامنا عقل مندی کی علامت ہے؟ اس اسم سے شرک کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ دوسرا مقام جہاں پہ ہمیں القہار کا اسم مبارک ملتا ہے وہ سورہ رعد ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلِ اللَّهُ الْخَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، کہہ دو کہ صرف اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ تنہا ہی ایسا ہے کہ اس کا اقتدار سب پر حاوی ہے، وہ سب پر غالب ہے، اور اس کے سوا جو ہے وہ مغلوب ہے، اور مغلوب خدا اور معبود نہیں ہو سکتا، لہٰذا وہی سب کا معبود ہے اور وہی واحد حقیقی ہے، اور وہ الوہیت میں اور ربوبیت میں متفرد اور متوحد ہے، اور وہ سب پر غالب ہے، ساری مخلوق
مقہور و مغلوب ہے، اور جو مخلوق و مقہور ہو وہ خلاق و قہار کا شریک کیسے ہو سکتی ہے؟ اس خوبصورت آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 صفات بیان فرما کر بہت سی پھیلی ہوئی گمراہیوں اور تمام مذاہب شرک کی جڑ کاٹ دی۔ خالق کلی شیء، اللہ ہی چھوٹی بڑی، جسم غیر جسم والی، اچھی بری، خوشگوار اور ناخوشگوار چیز، ہر شے کا خالق ہے۔ الواحد کہ وہ عدداً بھی ایک ہی ہے، اپنی ذات کے لحاظ سے بھی اور اپنی صفات کمالیہ کے لحاظ سے بھی۔ القہار کہ وہ اپنی ساری مخلوقات پر غالب و حاکم ہے، خود اس کے اوپر کوئی ہستی یا کوئی قانون حاکم و متصرف نہیں۔ تمام نظام اسی خدائے قہار کے قبضے میں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ رعد میں فرماتے ہیں، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ اس دن جب یہ زمین ایک دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل جائیں گے اور سب کے سب اللہ واحد قہار کے سامنے پیش ہوں گے۔ زمین اور آسمان کے بدل دینے کے یہ معنی ہیں کہ ان کی صفات اور شکل و صورت بدل دی جائے گی، جیسا کہ قرآن کریم کی دوسری آیات سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پوری زمین ایک جیسی سطح والی بنا دی جائے گی، جس میں نہ کسی مکان کی آڑ ہوگی، نہ درخت وغیرہ، نہ کوئی پہاڑ، نہ ٹیلا رہے گا، نہ غار، نہ گہرائی۔ تمام نظام اسی خدائے قہار کے قبضے میں ہوگا۔ چوتھا مقام جہاں پہ ہمیں یہ اسم مبارک ملتا ہے وہ سورہ زمر کی یہ آیت ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفیٰ مما یخلق ما یشاء سبحانہ هو اللہ الواحد القہار۔ اگر اللہ یہ چاہتا کہ کسی کو اولاد بنائے تو وہ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا منتخب کر لیتا، لیکن وہ پاک ہے اس بات سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، وہ تو اللہ ہے ایک اور زبردست اقتدار کا مالک۔ یہاں سے ان لوگوں پر رد ہے جو القہار کے لیے اولاد تجویز کرتے ہیں، جیسا کہ نصارہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اور ساتھ ہی 3 خداؤں میں سے ایک مانتے ہیں، یا عرب کے بعض قبائل فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں جیسے کہتے تھے۔ 5واں مقام ہمیں سورہ صاد میں ملتا ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار۔ اے پیغمبر کہہ دو، میں تو ایک خبردار کرنے والا ہوں اور اس اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جو ایک ہے، جو سب پر غالب ہے۔ پیغمبر سے کہا جا رہا ہے کہ ان کا کام تو اتنا ہے کہ لوگوں کو اس آنے والے خوفناک گھڑی سے ہوشیار کر دیا جائے جو بھیانک مستقبل آنے والا ہے، اس سے باخبر کر دیا جائے۔ باقی تمام مخلوق کا واسطہ جس حاکم سے پڑھنے والا ہے وہ الواحد اور القہار ہے، جس کے سامنے کوئی چھوٹا بڑا دم نہیں مار سکتا، ہر چیز اس کے آگے دبی ہوئی ہے، جو یکتا اور غالب ہے۔ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کے زیر تصرف نہ ہو، جب تک چاہے ان کو قائم رکھے، جب چاہے توڑ پھوڑ کر برابر کر دے۔ اس عزیز اور غالب کا ہاتھ کون پکڑ سکتا ہے؟ اس کی زبردست قبضے سے کون نکال کر دے جا سکتا ہے؟ کون بھگا سکتا ہے؟ 6واں مقام ہمیں سورہ مومن میں ملتا ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ کس کی بادشاہی ہے آج؟ جواب ایک ہی ہوگا، صرف اللہ کی، جو واحد قہار ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ روز قیامت تمام آدمی ایک صاف زمین پر جمع کیے جائیں گے جس پر کسی نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا۔ اس وقت ایک آواز آئے گی،
آج کے دن بادشاہی کس کی ہے؟ اس پر تمام مخلوقات مومنین اور کافر بیک آواز یہی جواب دیں گے، للہ الواحد القہار۔ مومن تو اپنے اعتقاد کے مطابق خوشی کی صورت میں کہیں گے، اور کافر مجبور اور عاجز ہونے کی بنا پر رنج اور غم کے ساتھ اس کا اقرار کریں گے۔ اب آئیے اس اسم مبارک کی برکت دیکھتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ظاہر کے خلاف اللہ کے حکم کو پورا کیا، ہر قسم کے گناہوں سے بچے، شرک سے بچے اور ناگواریاں اور سختیاں برداشت کی، مادی اسباب کو چھوڑ کر روحانی اسباب کو مضبوطی سے تھامے رکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اقوام عالم کی ہدایت اور انہیں دعوت دینے کی فکر اپنا لی، تو دیکھتے ہیں کس طرح القہار نے ان کی غیبی مدد کی۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مصر فتح کر لیا تو اجمی مہینوں میں سے بونا مہینے کے شروع ہونے پر مصر والے ان کے پاس آئے اور کہنے لگے، امیر صاحب، ہمارے اس دریائے نیل کی ایک عادت ہے جس کے بغیر یہ چلتا نہیں۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، وہ عادت کیا ہے؟ انہوں نے کہا، جب اس مہینے کی 12 راتیں گزر جاتی ہیں تو ہم ایسی کنواری لڑکی تلاش کرتے ہیں جو اپنے والدین کی اکلوتی لڑکی ہوتی ہے، اس کے والدین کو راضی کرتے ہیں اور اسے سب سے اچھے کپڑے اور زیور پہنا کر اس دریائے نیل میں ڈال دیتے ہیں۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ کام اسلام میں تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ اسلام اپنے سے پہلے کے تمام غلط طریقے ختم کر دیتا ہے۔ چنانچہ مصر والے بونا، آبیب اور مصری 3 مہینے ٹھہرے رہے، اور آہستہ آہستہ دریائے نیل کا پانی بالکل ختم ہو گیا۔ یہ دیکھ کر مصر والوں نے مصر چھوڑ کر کہیں اور جانے کا ارادہ کیا۔ جب حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا، انہوں نے اس کے بارے میں امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں لکھا کہ آپ نے بالکل ٹھیک کیا، بے شک اسلام اپنے سے پہلے کے تمام غلط طریقے ختم کر دیتا ہے۔ میں آپ کو ایک پرچہ بھیج رہا ہوں، جب آپ کو میرا خط ملے تو آپ میرا وہ پرچہ دریائے نیل میں ڈال دیں۔ جب خط حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو انہوں نے وہ پرچہ کھولا، اس پہ یہ لکھا ہوا تھا، اگر تم اپنے اختیار سے چلتے ہو تو مت چلو، اور اگر تمہیں اللہ الواحد القہار چلاتے ہیں تو ہم اللہ الواحد القہار سے سوال کرتے ہیں کہ وہ تجھے چلا دے۔ چنانچہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پرچہ دریائے نیل میں ڈالا، اور ادھر مصر والے مصر سے جانے کی تیاری کر چکے تھے، کیونکہ ان کی ساری معیشت اور زراعت کا انحصار دریائے نیل کے پانی پر تھا۔ اگلے دن صبح لوگوں نے دیکھا کہ دریائے نیل میں 16 ہاتھ پانی چل رہا ہے۔ اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مصر والوں کی اس بری رسم کو ختم کر دیا۔ اس دن سے لے کے آج تک دریائے نیل مسلسل چل رہا ہے۔ جو اپنے دل میں ایک وحدہ لا شریک لہ کے القہار کے غالب ہونے کا یقین بٹھائے گا اور اسی کی طرف عالم بھر کے لوگوں کو دعوت دیتا رہے گا، تو اس کے لیے اللہ سمندر جیسی مخلوقات کو بھی مسخر کر دے گا۔ اس مبارک اسم سے بندے کا حصہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ سرکش دشمن نفس کو قابو میں کرے۔ جب نفس پر قابو پا لیا تو تمام چیزیں اس کے قابو میں آ جائیں گی اور کسی کا داؤ اس پر نہ چلے گا۔ انسان کو چاہیے کہ یقین رکھے کہ جب القہار اپنے کسی بندے کو موت دینا چاہتا ہے تو وہ اسے ٹال نہیں سکتا، کسی سے مدد نہیں لے سکتا۔ کوئی بادشاہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کسی کام میں بھی اس ذات پر غالب نہیں آ سکتا، نہ ہی کوئی القہار کے غلبے کو ختم کر سکتا ہے۔ لہٰذا کسی کو بھی دنیا میں رہتے ہوئے دوسری مخلوق پر غلبہ، ظلم، زیادتی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ روز آخرت بدلہ دینا ہوگا۔ ہر مسلمان اپنے دل میں صرف اور صرف القہار کا خوف رکھے اور اس کی ذات کے علاوہ کسی کا خوف دل میں نہ رکھے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم یہ دعا کثرت سے مانگتے رہیں کہ اے اللہ،
مجھے اپنی محبت سب سے پیاری کر دے اور اپنا خوف ہر چیز کے خوف سے زیادہ بڑھا دے اور اپنی ملاقات کی تڑپ عطا فرما کر دنیا کی سب حاجتیں میرے دل سے نکال دے، اور جب دنیا والوں کو دنیا دے کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی کرے تو میری آنکھیں اپنی عبادت سے ٹھنڈی فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ لہٰذا باس ہو، سیٹھ ہو، حکومت ہو، جن ہو، بھوت ہو، جادو ہو، بندش ہو، ہر قسم کا خوف دل سے نکالنے کے لیے القہار کا اسم مبارک ہی کافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم پر وہی مخلوق سوار ہو سکتی ہے جس سے وہ ڈرتا ہے، اگر وہ اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے تو اس پر کوئی مخلوق حاوی نہیں ہو سکتی۔ انسان کو یقین رکھنا چاہیے کہ القہار اگر آپ سے راضی ہے تو دل میں کوئی غم، کوئی تکلیف، کوئی بوجھ راستہ نہیں بنا سکتی، اور کوئی مخلوق، کسی مخلوق کا ڈر اس کے دل میں نہیں آ سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس اسم سے اصلی تعلق پیدا کرنے کی توفیق عطا کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔